میں وہاں سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میں وہاں کتابیں خریدنے کے بہانے جانے لگا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ عورت غیر ارادی طور پر میرے حواس پر چھا گئی تھی۔ میں اس سے شدید قسم کی یک طرفہ محبت کر بیٹھا تھا، لیکن میں جب بھی اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے خوش اخلاقی سے ڈیل نہیں کیا۔ شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن میں بک لینے کی غرض سے اس کی شاپ پر گیا تو میں نے دیکھا وہاں بینک کے نمائندے آئے ہوئے تھے اور وہ لڑکی کو بینک کی قسط دینے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ بس صورت دیگر شاپ کو بینک کی طویل میں لے لینا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے ایک کتاب خریدی اور واپس آ گیا۔ ہماری ڈکیتی کی وجہ سے شاید وہ شدید قسم کی مالی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کی شاپ سے جتنے پیسے لوٹے تھے اتنی رقم میں نے ایک خاکی لفافے میں رکھ کے نظر بچا کے کیش باکس کے ساتھ رکھ دی۔ دوسرے دن میں شاپ پر گیا تو ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے کی جانب لے گئی۔ آپ نے میری شاپ میں ڈکیتی کی، یہ بات میں پہلے ہی دن آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی، لیکن آپ کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کر سکی کیونکہ یہ بات مجھے کسی بھی طرح سود مند نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن آپ نے پیسے واپس کر کے ثابت کر دیا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ یہ صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے لیے میرے دل میں پہلے بھی عزت تھی کیونکہ آپ نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں میری بچی کی جان بچائی تھی۔ عورت نے کہا تو میرے سینے سے ایک بوجھ اتر گیا، جیسے میں کسی قید سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب میں اکثر و بیشتر بک شاپ پہ جانے لگا۔ وہاں اس کی بیٹی سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں کتابوں کو دیکھ دیکھ کے کتابوں سے ایک انچاہا سا رشتہ بن گیا اور مجھ میں مطالعہ کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب میرا اپنے کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ڈینو کو مجھ سے شکایات رہنے لگی، لیکن میں نے اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا مطالعہ جاری رکھا اور بلا ناگا شاپ پر جانے لگا۔ عورت کا شوہر آرمی میں تھا اور ایک بم بلاسٹ میں اس کی جان چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اور اس کی بچی بڑی دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ میں بتانا ہی بھول گیا، اس لڑکی کا نام سارا تھا اور اس کی بیٹی کا نام اینجل تھا۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں تمام حقیقت بتا دی تو سائرا نے مجھے جرائم کی دنیا چھوڑنے کو کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا بھی اب اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں سائرا اور اینجل کے ساتھ ایک نئی دنیا بسانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دفتر میں آفس بوائے کی جاب کر لی، جرائم کی دنیا سے مکمل طور پر ناتا توڑ لیا۔ ڈینو جو بچپن سے میرا دوست اور پارٹنر تھا اس بات پر بہت چلایا اور مجھے ڈرایا دھمکایا بھی کہ جرائم کی دنیا کے علاوہ میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، مگر میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے سارا کو پرپوز کیا کیونکہ جرائم کی دنیا چھوڑ کر میں اس کا دل پہلے ہی جیت چکا تھا، اس لیے اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ ہماری شادی ہو گئی اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب ایک سال گزر گیا۔ اس ایک سال میں مانو سارا اور اینجل کے ساتھ میں نے بہت سی زندگیاں جی لی، ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ اور ایک شریف شہری بن گیا۔ مگر شاید اوپر والے کی نظر میں میرے سابقہ گناہ ناقابل معافی تھے، اس لیے میری خوشیاں نہایت عارضی ثابت ہوئی۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے 4 ماہ کی سیونگ سے ایک خوبصورت انگوٹھی خریدی اور وہ لے کے میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کے باہر لوگوں اور پولیس کی بھیڑ لگی تھی۔ معلوم ہوا میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف گھر کو لوٹا بلکہ سارا اور اینجل کو بھی مار ڈالا۔ مارنے والے نے انتہائی بے دردی سے ایک ایک گولی ان کے سروں میں اتار کے انہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ گھر کے فریج میں ایک بڑا سا کیک موجود تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ سارا ہماری شادی کی سالگرہ بھول چکی ہے اور میں رنگ دے کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر میں غلط تھا۔ وہ ہمیشہ سے بہت اسمارٹ تھی، وہ بلا کیسے ہماری شادی کی ڈیٹ بھول سکتی تھی۔ ڈی جی یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سن کے بہت افسوس ہوا۔ تو کیا ان کے قاتل ملے؟ علیزہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں، وہ ایک نیو یارک کے حساب سے عام ڈکیتی تھی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ انہیں جو کچھ چاہیے تھا وہ آسانی سے لے جا سکتے تھے۔ سائرا اور اینجل کو مار کے آخر انہیں کیا ملا؟ ڈچ نے دوسری جانب منہ پھیر کے کہا۔ شاید وہ اپنے چہرے پر پھیلے تاثرات علیزہ کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھ سکوں گی؟
پوچھو، ڈچ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جرائم کی دنیا چھوڑنے پر سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے کس کو آپ کا شریف شہری بننا اچھا نہیں لگا تھا؟ علیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ڈچ نے حیران ہو کر کہا۔ یہی کہ آپ کی نئی دنیا اس نے برباد کی ہوگی جس کو آپ کا شریف بننا پسند نہیں تھا۔ ڈکیتی تو اپنی زندگی میں آپ نے بہت سی کی ہوں گی، تو کیا آپ جنہیں لوٹتے ہیں انہیں بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں؟ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے ڈچ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، ہر ڈکیتی کرنے والے کا اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے مزاحمت کرے تو اس پہ ایسے فائر کیا جاتا ہے جس سے وہ معمولی سا گائل ہو، نہ کہ وہ مر جائے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ڈکیتی نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد ان دونوں کو جان سے مارنا تھا، اور یہ کرنے والا اچھی طرح جانتا تھا ان دونوں کے مرتے ہی آپ جرائم کی دنیا میں واپس آ جائیں گے۔ علیزہ نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ چند لمحے کمرے میں موت کا سناٹا چھایا رہا، اور پھر ڈچ کے لبوں نے حرکت کی۔ ایسا تو صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، ڈچ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک کام نمٹانے جا رہا ہوں، تم دروازہ اندر سے لاک کر لینا، باہر جانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ بہت سے قاتل بھوکے بھیڑیوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈچ نے دراز سے بھاری ریوالور نکال کے لوڈ کرتے ہوئے کہا، اور پھر باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کے جاتے علیزہ کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈچ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک کھنڈرنما عمارت میں پہنچا۔ اس عمارت کے بیسمنٹ کے آخری گیٹ پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ وہی ایک موٹے تازے شخص نے گیٹ کھولا۔ وہ ڈچ کو دیکھ کے مسکرایا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ نہایت عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ ڈچ کے ریوالور سے نکلتی ہوئی گولی اس کے سینے میں سوراخ کرتی ہوئی پار ہو گئی۔ اس کے باری بار کم وجود کے گرتے ہی ڈچ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اندر انتہائی اونچی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ سامنے کرسی پر موجود ایک آدمی نے اس آدمی کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ساتھ رکھی مشین گن اٹھانے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ ریوالور سے نکلی 2 گولیاں اس کا کام تمام کر گئی۔ ڈچ پلٹا تو سامنے ایک رشین کو کھڑے ہوئے پایا جو سینے پر ہاتھ باندھے سے قہر آلودہ نظروں سے گور رہا تھا۔ ڈچ نے ریوالور اپنے بیلٹ میں رکھا اور ایک ٹیبل پر موجود خنجر اٹھا لیا۔ وہ جیسے ہی رشین کے قریب پہنچا، رشین نے اسے چہرے پر مکہ مارنا چاہا، مگر ڈچ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے مکے کو پکڑا اور دائیں ہاتھ میں موجود خنجر اس کی گردن کے آر پار کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی جینز اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس باہر نکلی۔ رک جاؤ ڈچ، لڑکی نے پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں رکنے والوں میں سے نہیں ہوں، ڈچ نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اندر جانے نہیں دوں گی، دیکھتے ہیں، ڈچ نے کہا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اور انتہائی تیزی سے اس نے لڑکی کی گردن پکڑ لی۔ لڑکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چھوٹا سا خنجر نکال کے ڈچ کے پیٹ میں مارنا چاہا، مگر ڈچ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گردن چھوڑ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے خنجر والا ہاتھ انتہائی نفاست سے اس کی سراہی دار گردن پر پھیر دیا۔ وہ پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، اس کی شارک کٹ چکی تھی۔ گردن سے نکلتا ہوا خون اس کے خوبصورت جسم کو غسل دینے میں مصروف تھا۔ ڈچ نے سامنے موجود دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ڈچ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنے بیلٹ سے ریوالور نکال کے دروازے کے لاک پر گولیاں برسانے لگا۔ چوتھے فائر پر لاک ٹوٹ گیا۔ اس نے دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے جہازی سیز کے صوفے پر ڈینو بیٹھا تھا اور وہ سامنے موجود ٹیبل پر جھکے ہیروئن کو سونگھ کے اس کا نشہ کرنے میں مصروف تھا۔ ڈچ کے اندر داخل ہوتے اس نے سر اٹھا کے ڈچ کی جانب دیکھا۔ ڈچ میرے بھائی، خوش آمدید، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ 48 گھنٹے کے نوٹس کے جواب پر تم صرف 24 گھنٹوں میں ہی میرے پاس پہنچ جاؤ گے، اور وہ بھی اتنی دھوم دھام سے۔ اس کی مجھے قطعی امید نہیں تھی۔ ڈینو نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
ڈچ نے اس کے سامنے تن کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا میں نے آج تک تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہو، سو جو بھی کیا تمہارے فائدے کے لیے ہی کیا۔ ڈینو نے تحمل سے کہا، میری بیوی اور اس کی بچی کو مارنا کیا میرے لیے فائدہ مند تھا؟ ڈچ نے زہر آلودہ لہجے میں کہا تو ڈینو کہکا مار کر ہنس پڑا۔ فائنلی تمہیں پتا چل ہی گیا کہ یہ کارنامہ مجھ نچیز کا ہے۔ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں ہوا کہ اس حقیقت کے کھلتے ہی میں تمہارا کیا حشر کروں گا؟ ڈچ نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ڈچ، اس دنیا میں تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی فیملی ہیں۔ میں نے ان دونوں کو اس لیے مارا کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تمہیں ہر صورت واپس لاؤں گا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو تمہیں مار دوں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں ایک خروش پہنچانا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ اس لیے میں نے وہ وجہ ہی ختم کر دی جس کی بنا پر تم ہماری دنیا سے دور ہوئے تھے، اور مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اگر مجھے مارنا چاہو تو میرے بھائی، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، اگر تم مجھے مار ڈالو تو یہاں تمام ثبوت جو تمہارے خلاف ہوں پلیز صاف کر دینا۔ میں نہیں چاہتا ہمارا باس تمہاری جان کا دشمن بنے۔ ڈینو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اور تم میرے بھائی نہیں ہو۔ ڈچ نے سرد لہجے میں کہا اور ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ڈینو کی کھوپڑی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دوسرے دن ڈچ صبح سے لے کے رات تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس میں جینے کی امید ہی ختم ہو گئی تھی، اور رات کا کھانا اس نے الیزا کے ساتھ کھایا، مگر اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کی، اور نہ ہی الیزا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ کھانا کھاتے وہ سو گیا، اور رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ایک سایہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ہیبلے سے اسے کچھ اندازہ ہوا۔ الیزا ڈچ کے منہ سے نکلا۔ الیزا نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کے کہا تو ڈچ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پھر الیزا کے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگے۔ ڈچ کو اس کے ہونٹوں کی نرمی اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوئی۔ ڈچ نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے اس کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر الیزا نے کس کے اس کی گردن کو اپنے نازک بازوؤں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اب ڈچ بھی اس کے ساتھ بہکنے لگا۔ اس نے کروٹ لی تو الیزا نیچے اور وہ اس کے اوپر تھا۔ اب جسم آہستہ آہستہ کپڑوں کی قید سے آزاد ہونے لگے۔ ان دونوں کی دہکتی سانسیں ایک دوسرے میں گل مل رہی تھی۔ کمرہ جذباتی باتوں سے گونج رہا تھا۔ ڈچ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی سوچ الیزا کے جسمانی نشو و فراز میں کہیں کھو چکی تھی۔ الیزا گرم جوشی سے اس کے جذبات کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ ان کے وحشی پن سے بیڈ زوردار انداز میں لرزا۔ بیڈ کے ہلنے کی وجہ سے اس کے ساتھ منسلک ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ ہلا اور فرش پر گر کے چکنا چور ہو گیا۔ جگ کے گرنے کی دھماکے دار آواز سے ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ہی چونک اٹھے۔ آواز کی وجہ سے ڈچ اپنے ہوش میں واپس آ گیا۔ الیزا نے اسے کھینچ کے دوبارہ اپنے اوپر گرا لیا، مگر ڈچ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ڈچ نے نیچے گری شرٹ اٹھائی اور پہن کے بٹن بند کرنے لگا۔ الیزا فوراً بیڈ سے اٹھی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، الیزا نے نشیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو، تمہیں یہاں لانے کا مقصد صرف تمہاری حفاظت کرنا تھا، اس کے علاوہ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں تمہارے بارے میں ایسا کچھ سوچ سکتا ہوں۔ ڈچ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو اب سوچ لو نا۔ الیزا نے اس کے شرٹ کا کالر پکڑ کر ایک بار پھر ڈچ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو ڈچ نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ بس بہت ہوا، چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، ڈچ نے سختی سے کہا۔ سوچ لو، الیزا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ڈچ نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گے، الیزا نے ایک دم بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈچ کو لگا اس کی آواز میں سینکڑوں لوگ بول رہے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ڈچ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ڈرو مت، تمہیں کاٹوں گی نہیں، الیزا نے سنجیدگی سے کہا۔
اور کہکا لگا کر ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے کمرے سے باہر چلی گئی اور ڈچ ہکا بکا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ڈچ دیوار کے قریب پہنچ کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کسی کو نہ پا کر وہ دیوار پھلانگ کیا۔ بنگلے میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے راہداری راستوں کا اندازہ تھا۔ تمام کمروں کے دروازے پولیس نے سیل کر دیے تھے، مگر دروازوں پر لگی سیٹیں اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے کمروں کی تلاشی لینے لگا، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر کار ایک کمرے کی الماری میں اسے کپڑوں کی تہہ میں چھپی ایک ڈائری مل گئی، جو شاید پولیس والوں کی نظروں سے بچ گئی تھی۔ ڈچ نے وہ ڈائری اٹھائی اور ٹارچ کی روشنی میں اسے پڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ پڑھتا گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی چلی گئی۔ 2 گھنٹوں میں وہ مکمل ڈائری پڑھ چکا تھا، اور پھر کچھ سوچ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور رات کے آخری پہر ڈچ اپنے فلائٹ میں داخل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لانچ کی جانب بڑھا۔ علیزہ سامنے صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس نے اپنے پیر سامنے موجود ٹیبل پر ٹکا رکھے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا بریک نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، جس سے اس کا شفاف بدن جھلک رہا تھا۔ یہ مجھے تمہاری الماری سے ملا تھا، شاید یہ سوٹ تمہاری بیوی سیرا کا رہا ہوگا، وہ یقیناً اس میں بہت اچھی دکھتی ہوگی۔ میں نے یہ اس لیے پہنا تھا کہ تم ماضی کی ان یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکو، علیزہ نے خمار آلودہ لہجے میں کہا تو ڈچ نے اس کی بات پر جواب دینے کی بجائے ڈائری ٹیبل پر پٹک دی۔ یہ کیا ہے؟ علیزہ نے حیرانگی سے کہا۔ یہ تمہارے سوتیلے باپ کی ہے، اس میں اس نے تمہارے بارے میں ہر بات لکھی ہے جو تم شاید مجھے کبھی نہ بتاتی۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ علیزہ نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نہیں جانتی اس میں کیا لکھا ہے؟ اگر نہیں تو میں لکھی باتوں کو دہرا دیتا ہوں۔ تمہارے باپ کے مطابق اس کے 3 بیٹے تھے۔ اسے اور اس کی بیوی مارتھا کو شدت سے بیٹی کی خواہش تھی، مگر قدرت نے انہیں بیٹوں سے نواز دیا۔ اس کے باوجود وہ ایک بیٹی چاہتے تھے۔ انہوں نے تمہیں ایک چائلڈ روم سے اڈاپٹ کیا اور پھر تم ان کے ساتھ رہنے لگی۔ جب سے تم ان کے گھر میں گئی، اس دن سے ان کے گھریلو حالات یکسر بدل گئے۔ تینوں بھائی جن میں پہلے بہت پیار تھا، وہ آپس میں لڑنے لگے اور ان کی یہ لڑائی خطرناک رخ لینے لگی، جیسے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ٹیرس سے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے ایک بھائی کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا۔ پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو سوئمنگ پول میں ڈبو کے مار ڈالا۔ اسے بھی لوگوں نے اتفاقی حادثہ سمجھا، مگر تمہارے سوتیلے ماں باپ سمجھ کے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ پھر باقی بچ جانے والے بھائی نے خودکشی کر لی، جس کا غم تمہاری سوتیلی ماں برداشت نہ کر سکی اور وہ مر گئی۔ اب تمہارے ڈیڈ کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے تمہیں مارنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تم نے اپنے سوتیلے باپ کو مار ڈالا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈچ نے سوالیہ نظروں سے علیزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ علیزہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر بولی، تمہاری اسٹوری میں بہت سے جول ہے۔ وہ تینوں آپس میں لڑ کے مرے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ علیزہ کی بات سن کے ڈچ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ کیا تم مجھے اتنا بے وقوف سمجھتی ہو کہ میں بنا ثبوت کے تم پہ اتنا بڑا الزام لگاؤں گا؟ تمہارے سوتیلے باپ کے مطابق تم خود کسی کو نہیں مارتی، تم لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہو، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر۔ تمہارے باپ نے تم سے چھپ کر اس مسئلے پر ہر لحاظ سے ریسرچ کی۔ آخر کار اس سے پتہ چل گیا کہ تم کون ہو، اور یہ بات اسے فادر آرتھر نے بتائی۔ کیا بتایا فادر نے؟ علیزہ نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا اصل نام سرسری ہے؟ شیطان کی بیٹی یعنی ڈیول ڈائر، تم صدیوں سے اسی روپ میں نظر آ رہی ہو، یعنی تم صدیوں سے اسی طرح جوان ہو۔ تمہارا یہ راز فاش ہو جاتا اگر تم زیادہ عرصہ ایک جگہ رہتی، اس لیے تم تیزی سے اپنے گھر بدلتی رہتی ہو، ہر بار ایک نئی شناخت کے ساتھ، اور لوگوں کو اسی طرح آپس میں لڑاتی رہتی ہو، کیونکہ تمہارے باپ ڈیول کی جانب سے تمہارے ذمہ یہی کام سپرد کیا گیا ہے۔ ڈچ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا میں تمہیں جن بوت نظر آتی ہوں؟ علیزہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے،
تمہاری ماں ایک انسان اور تمہارا باپ ایک شیطان تھا۔ یہ جسم تمہیں اپنی ماں کی بدولت ملا ہے اور تمہاری عمر اپنے باپ پر گئی ہے، اس لیے اپنے باپ کی طرح ہزاروں سال سے دنیا میں فساد برپا کر رہی ہو۔ ڈچ نے کہا تو علیزہ نے ایک طویل سانس لی۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، تم انتہائی بیوقوف انسان ہو۔ اتنے سالوں سے تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی کے قاتل نہ مل سکے، میری بدولت تم ڈینو تک پہنچے۔ اگر میں نہ بتاتی تو تم کبھی بھی ڈینو تک نہ پہنچ پاتے اور بدلے کا بوجھ لیے قبر میں اتر جاتے۔ تم صرف یہی کر سکتی تھی، یہی تو تمہارا کام ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا اور پھر انہیں مرتا ہوا دیکھنا۔ تمہاری عمر بے شک تمہارے باپ کی جانب سے ملی ہوگی، مگر جہاں تمہارے اندر تمہارے باپ کی خوبیاں ہیں وہیں تم میں تمہاری ماں کی خامیاں بھی پوشیدہ ہیں، اس لیے تمہیں بھی کسی عام انسان کی طرح مارا جا سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر شاید اس بار قدرت نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں تمہیں مار کے اس دنیا کو تم جیسی بلا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دوں۔ ڈچ نے کہا اور ریوالور نکال کے علیزہ پر تان دیا۔ یہ دیکھ کر علیزہ ہنس پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈارلنگ، اگر مجھے مارنا اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا میں صدیوں تک جی پاتی؟ میں انسانوں کی طرح دکھتی ضرور ہوں، مگر مجھ میں دماغ اپنے باپ والا ہے۔ ویسے اب بھی تمہیں ایک آفر دے رہی ہوں، تم میری حقیقت تو جان ہی چکے ہو، تم اس دنیا میں اکیلے ہو، ہم دونوں ساتھ میں اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ مانا کہ تم چند سالوں میں بوڑھے ہو کر مر جاؤ گے اور میں اسی طرح جوان رہوں گی، مگر میرا وعدہ ہے مرتے وقت تک ان برسوں کے کسی ایک پل کو بھی تم نہیں بھول سکو گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے باپ نے تمہیں مارنے کے لیے پیسے دیے تھے اس لیے میرا قتل تم پہ فرض ہے، تو بیوقوف آدمی، وہ قتل کا حکم میرے ستیلے باپ نے نہیں بلکہ میں نے خود دیا تھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو اس گھر میں میرے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا تھا اور مجھے نئے سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے تمہاری صورت میں ملا۔ مانا تمہیں اپنے قتل کا حکم دے کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، مگر وہ زندگی ہی کیا جس میں رزق نہ ہو، اور یہ بات تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ تم بھی تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہو پیسوں کے چند ٹکڑوں کے لیے۔ علیزہ نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ حکم کس نے دیا تھا، لیکن تمہیں مار کے زندگی میں ایک نیک کام کرنا چاہتا ہوں۔ ڈچ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں جانتی تھی کہ تم میری آفر قبول نہیں کرو گے۔ علیزہ نے طویل سانس لے کر کہا تو ڈچ کا ٹریگر پر دباؤ بڑھنے لگا۔ تمہارا وقت اب۔ ڈچ نے اتنا ہی کہا کہ فائر کی آواز گونجی اور ڈچ کا وجود کسی کٹے ہوئے جانور کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ علیزہ نے دیکھا ڈچ کے پیچھے سیاہ رنگ کے ٹی شرٹ ٹروزر میں ملبوس ایک نقاب پوش کھڑا تھا جس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے بازوؤں کی پھولی ہوئی رگیں اور تڑپتے ہوئے مسلس دیکھ کے اس کی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شکر ہے آپ وقت پر آگے، ورنہ یہ جانور مجھے مار ہی ڈالتا۔ علیزہ نے دوڑ کے نقاب پوش سے لپٹ کے کہا، تم نے میرا نمبر کیسے ڈھونڈا؟ نقاب پوش نے بھاری آواز میں کہا، ڈچ کی پرسنل ڈائری سے آپ کا نمبر باس کے نام سے لکھا تھا، اس نے ہی آپ کے دیگر آدمیوں کو بے دردی سے مار ڈالا۔ مجھے امید تھی کہ اس وحشی سے صرف آپ ہی مجھے بچا سکتے تھے۔ علیزہ نے سسکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں۔ نقاب پوش نے بھاری آواز میں کہا، اگر تمہارا کوئی گھر نہیں ہے تو تم چند دن کے لیے میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ نقاب پوش نے اپنی مخصوص آواز میں کہا تو علیزہ نے ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ نقاب پوش نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ ڈچ کا تڑپتا ہوا جسم کب کا سر دھو چکا تھا اور علیزہ کو اپنا نیا شکار مل چکا تھا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔